فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال مال مال، اتنا مال دن رات کمانے کے چکر میں لگا ہوا، اللہ رسول یاد کوئی نہیں، یہاں تک کہ اس مال کی حوث نے تمہیں قبروں تک پہنچا دیا، تم نے زندگی ایسی ضائع کر دی، ادھر موت کا جھٹکا لگا، خالی ہاتھ اللہ کے دربار میں جا رہا ہے۔ کس زندگی سے لگاؤ، کس زندگی سے وفا، کائنات کے رب کی قسم ہے کس سے محبت کر کے چلا گیا، اس زندگی نے ایسا دھوکہ دیا، ایک جھٹکا موت کا لگا، ساری دولت دوسرے کی گود میں جا کے بیٹھ گئی، تجوریوں کی چابیاں دوسرے کی جیب میں چلی گئی، خدا پاک کی قسم 70 سال تک مال کماتا رہا، موت نے ایسا دھوکہ دیا، زندگی نے ایسا دھوکہ دیا، ادھر موت کا جھٹکا لگا، 500 روپے کا جوڑا ایسے تیرے تل سے نہیں اتارا، بلکہ دیر لگے گی اتارنے میں، کینچی سے کاٹ کے پرے پھینک دیا، اگر کوئی اتار دیتا ہے گھر کے دروازے کے کونے پہ رکھ دیتا ہے، جاؤ کسی فقیر کو دے دو، ماں باپ کا مکان رکھنے کو تیار ہے، باپ کا اترا جوڑا پہننے کو تیار کوئی نہیں۔ مولوی صاحب یہ پلیٹ اس میں ابا کھاتا تھا، مولوی صاحب یہ چمچہ لے ابا اس سے دودھ پیا کرتا تھا، مولوی صاحب یہ کولا کٹورا لے باپ روٹی چور کے کھایا کرتا تھا، مولوی صاحب یہ چرپائی کسی غریب کو دو یا اپنے گھر میں لو یا اس پہ سو جایا کرو، کیوں بھئی تیرے گھر میں چرپائی کی جگہ نہیں مولوی صاحب میرا باپ اس چرپائی پہ مرا ہے، مجھے یہ چرپائی گھر میں رکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اللہ پاک کی قسم ایسا دنیا نے دھوکہ دیا، ساری وفائیں بے وفائی میں تبدیل ہو گئی، ایک وقت ایسا آیا قرآن خوانی باپ کی کروانے کے لیے تو نے اپنے گھر میں جگہ بھی نہیں دی، 400-500 روپے مٹھائی کا تھیلا بھرا، مدرسے میں جا کے لے گیا کہ مولوی صاحب بچوں کو کہ پڑھ دیں باپ کو بخش دینا، مولوی صاحب کہتا ہے دعا کے وقت آ جانا، مولوی صاحب کیا کروں شہر سے میں نے سودا لانا ہے، یہ جو دعا کا وقت ہے وہی دکانداری کا وقت ہے، مولوی صاحب آپ دعا کروا دینا، آپ مٹھائی تقسیم کر دینا، میرے پاس فرصت کوئی نہیں، باپ کی مٹی ابھی خشک نہیں ہوئی، مولوی صاحب جاؤ روزانہ سپارہ پڑھ دیا کرو، تجھے 100 روپیہ روزانہ ملے گا، اللہ کی قسم باپ مولوی کا نہیں مرا، باپ تیرا مرا، سال گزر جاتا ہے، محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، قبرستان کے کنارے کھڑا سوچتا ہے پچھلے سال آیا تھا باپ کی قبر یہاں تھی، اب تو ایسی نامراد اولاد ہے باپ کی قبروں کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ خدا کے واسطے اپنے پہ رحم کرو، اللہ کے واسطے اپنے پہ ظلم نہ کرو، اللہ کے واسطے اپنے پہ رحم کرو، ہاتھ سے جو دو گے کام آئے گا، ہاتھ سے دے دو کام آئے گا، اپنے ہاتھ سے مسجد بنوا کے چلا جا، یقین جان تیری اولاد بھول جائے گی، جس کے لیے بنایا وہ اللہ نہیں بھولے گا، فرشتے تجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، فرشتے تیرے لیے استغفار کریں گے، مسجد کی دیواریں کھڑی کر جا، مسجد کی چھت کے لیے پیسہ دے دے، مسجد کے مصلوں کے لیے پیسہ دے دے، مسجد کے سپیکر کے لیے پیسہ دے دے، جب تک اذان گونجتی رہے گی کائنات کے رب کی قسم ہے اذان کا نور اللہ تیری قبر میں پہنچاتا رہے گا۔ دیر نہ کرنا میرے عزیزو، میری اس وقت ہمت نہیں میں آپ لوگوں سے بات کر سکوں، میں نے موضوع ایسا چھوڑ دیا، یقین جانو موت سر کے اوپر کھڑی ہے، میں تو خود پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا، لیکن میرے عزیزو بات کر کے جا رہا ہوں، اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو، اپنی فکر کے ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرو، اپنی فکر کرنا نہ چھوڑو، میرے عزیزو اپنی فکر کرنی چھوڑ دی، دوسروں کی فکر کرنی شروع کر دی، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، فلاں کے اندر یہ برائی فلاں کے اندر یہ برائی، اپنے آپ ذرا بستر پہ بیٹھ کے سوچ تو کتنے دودھ کا دھلا ہوا ہے، تیرے اندر کتنے پاپ ہیں، اللہ کی قسم اللہ اگر تیرے پاپوں کو یہ چوٹی زرین میں ظاہر کر دے تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہے، ایک عیب کو اللہ ظاہر کر دے، ایک عیب کو اللہ ظاہر کر دے تو
کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ فرمایا تو اتنا بڑا چودھری کہاں سے بن گیا، اتنا بڑا تو لیل لاڈ کہاں سے بن گیا، اتنا بڑا تو منصف کہاں سے بن گیا، اتنے بڑے فیصلے کرنے والا تو کہاں سے بن گیا۔ آج لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرتا ہے، آج لوگوں کی پرے پنچایت کے اندر فیصلے کرتا ہے۔ خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، پرے پنچایت میں لوگوں کے توے لگانا چھوڑ دو، لوگوں کو ذلیل کرنا چھوڑ دو، ورنہ میدان معاشر میں ذلیل کیے جاؤ گے۔ لوگوں کے عیبوں کو اچھالنا چھوڑ دو، ورنہ میدان معاشر میں تمہارے عیبوں کو اچھالا جائے گا۔ میرے عزیزوں، کسی کا فیصلہ کرنا ہو، چار بڑے بند کمرے میں بیٹھ کے کر لو، لیکن اس پہ کبھی تالیاں نہ پیٹو، اس کی عزت کا مذاق نہ اڑاؤ۔ آج کسی کو ذلیل کرو گے، رب کائنات کی قسم ہے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تمہیں ذلیل نہ کر دیا جائے گا۔ کسی کی بیٹیوں پر بہتان مت لگاؤ۔ اپنی بیٹیاں اگر دودھ کی دھلی ہیں، دوسری کی بیٹیاں بھی ہوا کی بیٹیاں ہیں، دوسری کی بیٹیاں بھی مائیں بہنیں ہیں۔ اپنی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرتے ہو، دوسری کی بیٹی کی طرف بھی دیکھنے میں آنکھ نیچی کر۔ اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا ہے حیا آ جاتی ہے، دوسرے کی بیٹی کی طرف دیکھتا ہے بغیرتی کیوں چھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر! تو انگریز تو نہیں، تو کراڑ تو نہیں، تو ہندو تو نہیں، تو سکھ تو نہیں، بھلے کے اندر سے بچی کا گزرنا محال ہو جاتا ہے، بیٹی کا گزرنا محال ہو جاتا ہے۔ سارے لڑکے ایسے دیکھتے ہیں جیسے نئی چیز آ گئی ہے۔ تجھے کیا پتا جو نظر غیر پہ پڑ جائے وہ اللہ کے دیدار کے قابل نہیں رہتی ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وقت ہے، اللہ اکبر، زمانے کا ولی ہے۔ ایک عورت گزر رہی تھی، ایک حسین عورت برقعے میں گزر رہی تھی۔ اس کی چال ڈھال کو دیکھ کر، اس کے چلنے کو دیکھ کر ایک جوان آیا اور آ کے اس عورت کے کان میں گزرتا ہوا کہنے لگا، تیری آنکھیں اتنی پیاری ہیں، ان آنکھوں پہ سب کچھ قربان کرنے کو دل کرتا ہے۔ وہ عورت اسی چوک میں کھڑی ہو گئی، اپنی خادمہ سے کہنے لگی گھر سے چھری لے کے آ، پلیٹ لے کے آ۔ خادمہ گھر میں چھری پلیٹ لینے چلی گئی، اس حسینہ جمیلہ کے پاس آئی، اس چھری کو اپنی آنکھوں میں مار کے ڈیلے نکال کے پلیٹ پہ رکھ دیے۔ کہو کتے، انہی آنکھوں پہ مرتا تھا، یہ آنکھیں لے جا، میں نہیں رکھتی، یہ آنکھیں اب اللہ رسول کے دیدار کے قابل نہیں رہی ہے۔ مجھے گارنٹی دو، کون سی ایسی آنکھ ہے میرے عزیزوں جو غیر محرم کی طرف نہیں اٹھتی؟ میں دنیا داروں کی بات نہیں کرتا، ہم مولوی بھی میرے عزیزوں تماشا بن جاتے ہیں، بنا دیتے ہیں۔ اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزوں، نظریں نیچی کر کے چلا کرو۔ خدا پاک کی قسم، یوں لکھا علماء کرام نے، جبرائیل کی آنکھوں میں اتنی حیا نہیں تھی جتنی آمنہ کے لال کی آنکھوں میں حیا تھی۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اتنا حیا میں پاک نہیں تھا جتنا مکے کا در یتیم حیا والا تھا۔ میرے عزیزوں، ایسی حیا لے کے آؤ۔ اللہ کی قسم، مکے کے لوگ جو پتھر مارا کرتے قرآن سنانے پر، مکے کے لوگ جنہوں نے 3 سال تک نبی کی زندگی سے بائیکاٹ کر دیا، جنہوں نے کھانا پینا بند کر دیا اور لین دین کا معاملہ بند کر دیا، ان لوگوں میں اگر کسی کو سفر پہ جانا ہوتا، اپنی جوان بیٹی کو آمنہ کے لال کے گھر میں چھوڑ جاتے۔ حضور فرماتے، قرآن سناتا ہوں پتھر مارتے ہو، اپنی عزتیں میرے گھر میں چھوڑ کے جاتے ہو، کیا بات ہے؟ کہ محمد تیری بات سے اختلاف ہے، تیری زندگی سے اختلاف کوئی نہیں، ہمیں سگے بھائی پہ اتنا یقین کوئی نہیں جتنا تیری ذات پر یقین ہے۔ دوستو، جلسے کرانا کوئی مقصد کامیابی نہیں ہے۔ سال کے بعد مدرسے کا جلسہ کرا لیا، سال کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر لیا، 4-5 دیگیں خیرات کی پکوا کے نمکین چاول کھلا دیے، آدھے نیچے پھینک دیے۔ جو پھینکتے ہو نیچے جواب دینا پڑے گا، ایک ایک ذرے کا جواب دینا پڑے گا، ایک ایک لقمے کا، ایک ایک ذرے کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ کوئی میرے عزیزو عام رزق نہیں ہے، لوگوں کا پیسہ جمع کیا ہوا خیرات کا مال ہے۔ میرے عزیزو، یہ تو ایک مہمان